جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے تھرڈ چیپٹر کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. تو ہم نے صحت کے مسائل کے بارے میں بھی جو ہے وہ کل بات کی تھی. آج جو ہے وہ ہم لوگ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اور کون کون سی تعلیم جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ شہریوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. اب ایجوکیشن ہے کہ آبویسلی آپ لوگ بھی پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کالجز جاتے ہو اور ایک گھر سے جو ہے بہت جو ہے وہ محدود ٹائم اور فکس ٹائم کے لیے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ یہ علم جو ہے وہ نبیوں کی وراثت ہے, ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ شعبہ تھا, ان کے جو ہے وہ پروفیشن کا حصہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو یہ جو چیزیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, چاہے کوئی معلم ہے یا چاہے کوئی جو ہے وہ علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ عبادت جو ہے وہ ہوتی ہے, عبادت کا درجہ رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ باقاعدہ یعنی رسمی تعلیم آپ نے تو کوئی جو ہے وہ حاصل نہیں کی تھی, اس لیے جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس کا لفظ تھا اقرا, یعنی جس کا مطلب تھا پڑھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے تو جو ہے وہ میں پڑھ نہیں سکتا, میں جان نہیں سکتا کیونکہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. لیکن ہمارے جو ہے وہ پروردگار نے, ہمارے رب نے ان کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ نعمت سے بھی نوازا اور ان کو جو ہے وہ تمام قرآن پاک جب ان کے اوپر نازل کیا گیا, پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا, ان کو تمام علوم سکھائے, ان کو جو ہے وہ معلومات فراہم کی, اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے رہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. چونکہ جب تک ہم لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے تب تک ہم لوگ جو ہے وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں سیکھ سکتے. یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے, ہمیں صحیح غلط کی پہچان سکھاتا ہے. تعلیم ہوگی تو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے صحیح راستے پہ گامزن ہو سکتے ہیں, اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں, دین کے اصولوں کو فالو کر سکتے ہیں, تبلیغ دین کر سکتے ہیں, ایک اچھا جو ہے وہ لائف سٹینڈرڈ اپنا بنا سکتے ہیں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن کے ہی مرہون منت ہیں. سو آج جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم لوگ جو ہے وہ تعلیم کے پاکستان کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کے تمام اپس اینڈ ڈاؤنز اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں تعلیم کا سٹرکچر کیا ہے. اب یہاں پر آپ کو جیسے اب دیکھو گے بک کے اندر تو انہوں نے تعلیم کو جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, یعنی 3 مراحل کہہ لو یا 3 درجے کہہ لو تعلیم کے. نمبر 1 پہ ابتدائی یا پرائمری تعلیم, جس کو ہم لوگ پرائمری ایجوکیشن بولتے ہیں. پرائمری تعلیم جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 5ویں تک ہے, جماعت اول سے لے کے یعنی 1 سے لے کے 5th کلاس تک ہوتی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوشش کریں کہ ہر گاؤں کی سطح پر بھی جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بنائے جائیں, اسکول بچوں کے لیے بنائے جائیں, مدارس قائم کیے جائیں تاکہ جو پرائمری تعلیم کا اسٹرکچر ہے اس کو اسٹرانگ کیا جا سکے, اس کو مزید وسعت دی جا سکے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا مرحلہ ہوتا ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کا, جس میں آپ کی ثانوی جو تعلیم ہے وہ آپ کی 6ٹھی سے جو ہے وہ میٹرک تک چلتی ہے. 6 کلاس سے لے کر آپ کی میٹرک کے جو ہے وہ 10th کلاس تک آپ کی ثانوی تعلیم ہوگی, اور اعلیٰ ثانوی جو ہے وہ آپ کی, جس کو ہم لوگ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں, وہ آپ کی 11th اور 12th کی جو ہے وہ کلاسز ہوں گی, یعنی 11ویں 12ویں کی جو جماعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کا چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اوبویسلی ہم لوگ جو ہیں وہ آج جس بک کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ ثانوی تعلیم کے کورس کا جو وہ حصہ ہے. یہ 2 سال کی ہوگی جس میں آرٹ, سائنس اور کامرس کی تعلیم شامل ہے. جو بچہ جس شعبے میں جانا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو چوز کر سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے ہمارے اسٹرکچر میں یونیورسٹی کی تعلیم. ٹھیک ہے. وہ آپ کی جب FA FSC آپ جو ہے وہ کلیئر کر جاتے ہیں تو اس کے بعد کی ساری جو تعلیم ہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم کہلائے گی. ٹھیک ہے. اور اس زمن میں بہت ساری یونیورسٹیز آپ کو پتہ پاکستان میں قائم ہیں, کچھ پرائیویٹلی جو ہے وہ اس کو رن کر رہی ہیں. پرائیویٹ گھر بیٹھے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب ہیں. کچھ جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ جاتے ہیں جس کے لیے کالج بھی ہے, یونیورسٹیز بھی قائم کی گئی ہیں. تو ہماری جو ہے وہ ڈھانچہ جو ہے وہ ہمارے اسٹرکچر جو ہے وہ تعلیم کا وہ 3 حصوں میں جو ہے وہ مشتمل ہے. نمبر 1 پہ ابتدائی تعلیم ہے, سیکنڈ پہ آپ کی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم ہے, اور تھرڈ پہ آپ کی یونیورسٹی کی تعلیم آتی ہے.
اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ پڑھیں گے تعلیم کی اقسام کون کون سی ہیں، کس قسم کی جو ہے وہ تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہو یا حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے شہریوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ نمبر 1 پہ رسمی تعلیم ہے، فارمل ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو گھر سے باہر آپ حاصل کرتے ہو، جس میں آپ کی ابتدائی تعلیم سے لے کے یونیورسٹی کی تعلیم تک کے تمام مراحل جو ہے اس میں شامل ہیں۔ جو سٹرکچر ہم لوگوں نے ابھی پڑھا نا کہ سارے کے سارا 3 جو وہ مراحل، یہ 3 جو ہے وہ اس کی سٹیجز ہیں تعلیم کی، یہ ساری کی ساری آپ کی رسمی تعلیم ہے۔ رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ گھر سے باہر حاصل کرتے ہو، جس میں جو ہے وہ گھر کا جو ہے وہ گھر میں تو وہ ہوگی جو غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک فارمل طریقے سے ہٹ کے، جیسے ماں باپ سکھا دیتے ہیں بچوں کو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب وہ ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ انگلش کے ورڈ سکھا دیے، کچھ وہ ادب تہذیب کے جو ہے وہ کچھ ایسے آداب جو ہے وہ توار سکھا دیے، تو یہ ساری آپ کی غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ کہلائے گی۔ لیکن باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ کی جو اسکولوں میں، کالجز میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ رسمی تعلیم بولتے ہیں۔ سیکنڈ پہ آ جائیں گی آپ کی طبی تعلیم۔ اب ٹھیک ہے، اب رسمی تعلیم کے ہی آگے یہ ساری جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کائنڈس پڑھنی ہے، کیونکہ غیر رسمی تعلیم کی تو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کائنڈ نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے کوئی درجے ہیں، نہ ہی کچھ ہے، وہ گھر کے اندر آپ کی ایجوکیشن ہے، جو جیسے جیسے آپ بڑے بھی ہوتے جاؤ گے تو پیرنٹس یا بزرگ جو ہیں وہ آپ کو اپنی جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے سوسائٹی میں آپ نے موو کرنا ہے اور کیا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ سو رسمی تعلیم کی آگے یہ ساری کائنڈس، جس میں ہم لوگ پہلے پڑھیں گے میڈیکل ایجوکیشن۔ اب جب ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، پاکستان جب بنا 1947 میں آزاد ہوا تو اس وقت صرف جو ہے وہ ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج واحد کالج تھا، میڈیکل کالج، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک بے شمار میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں چاروں صوبوں میں، جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں، پرائیویٹ کالجز بھی ہیں، اور جو کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہاں پر بھی آپ کو میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انجینئرنگ کی تعلیم ہے۔ اعلیٰ پیمانے کے جو فنی ماہرین ہیں اور انجینئر تیار کرنے کے لیے پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یا انجینئرنگ کی جو ایجوکیشن ہے، اس کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں۔ جو بچہ میڈیکل میں نہیں جانا چاہتا وہ اس کو جو ہے وہ آن دا ادر سائڈ وہ انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد ایگریکلچر ایجوکیشن، چونکہ پاکستان زرعی ملک ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو میجر حصہ ہے ہماری معیشت کا وہ آپ کی زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ، بہت ہی اہم شعبہ پاکستان کا وہ آپ کی زراعت ہے۔ زراعت سے آبادی کا بہت بڑا جو وہ حصہ وابستہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے گاؤں کے لوگ بھی ہیں، آپ کے شہر کے لوگ بھی ہیں۔ ہر جگہ پہ زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے، کھیتوں کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ زرعی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ سو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کی الگ سے کالجز بھی قائم ہیں، یونیورسٹیز بھی پاکستان کے اندر بنائی گئی ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے زراعت کے اکارڈنگ جو بھی ضروری جو ان کی ٹپس ہیں وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد لاء ایجوکیشن، جس کو ہم قانون کی تعلیم بولیں گے، یہ بھی جو تعلیم ہے بڑے بڑے شہروں سے، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، جو آپ کے پروونسز کے مین جو ہے وہ دارالحکومت ہیں، قانون کی تعلیم کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ لاء کالجز بنائے گئے ہیں۔ چھوٹے لیول پہ تو اوبیسلی یہ چیز فیسیلیٹیشن میں نہیں آتی، لیکن یہ بڑے بڑے شہروں میں جو ہے وہ اس کی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے حصے سے ہو، اور وہ جائے اور اپنی تعلیم جو ہے وہ قانون کی حاصل کرے، تاکہ عدلیہ کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ نمبر 6 پہ آپ کی کامرس کی تعلیم آتی ہے، جس کو ہم لوگ تجارتی تعلیم بولتے ہیں یا پھر کمرشل ایجوکیشن بولیں گے۔ ملک بھر میں کامرس کالج، کمرشل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ ملک میں کئی یونیورسٹیاں بھی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگریاں عطا کر رہی ہیں۔ لاہور میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، جس کو لمس یونیورسٹی بھی بولتے ہو، اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہے، کراچی میں آغا خان یونیورسٹی ہے، اور بہت ساری اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ الگ سے ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کا، یا پھر کامرس کالجز اور کامرس یونیورسٹیز کے جو ہے وہ نام سے الگ سے بھی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 7 نمبر پہ ہمارا ہے وہ کمپیوٹر کی تعلیم ہے، چونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ آج کے زمانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، جدید ماڈرن دور کی ضرورت آپ کی کمپیوٹر ایجوکیشن ہے۔ اس کے بغیر اب پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کا سسٹم چلا سکیں۔ اپنے کالج کا ہی جو ہے وہ آپ ایڈمنسٹریشن اور ان کی مینجمنٹ دیکھ لیں کہ ہمارا تمام جو بھی ہمارا ٹیکنیکل کام ہے، جو مینجمنٹ کا کام ہے، وہ سارا آپ کے جو وہ کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ سو اس کا ٹرینڈ جو
ہے وہ گزشتہ چند سالوں سے کمپیوٹر کی طرف بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ زیادہ کمپیوٹر ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں رادر دین طبی تعلیم اور انجینئرنگ کی تعلیم. زیادہ جو ہے وہ لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف اس کی کمپیوٹر کی تعلیم کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نمبر 8 پہ ہے تعلیم برائے اساتذہ. اساتذہ کے لیے جب ٹریننگ اور تربیت کا بندوبست نہ کیا جائے تو وہ بچوں کی تربیت اور تدریس جو ہے وہ اسی طریقے سے نہیں کر سکتے. اب اساتذہ جو کہ ایک پورے پراپر پروسیس کے بعد آپ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ ہم لوگ جیسے آپ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہمیں ٹریننگ کی مزید ضرورت ہے؟ سو یس ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جدید دور کے مطابق آپ کو ان طریقوں سے بتائیں گے، ان طریقوں سے سمجھائیں گے جن سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے وہ چیزیں، کچھ نئی معلومات. جیسے تعلیم حاصل کرنا ہے تو آپ قبر تک بھی تعلیم حاصل کرو، یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو آپ کی آخری سانس تک جو آپ کا تدریس کا عمل ہے وہ چلتا رہتا ہے. آپ علم حاصل بھی کرتے ہو اور علم کو آگے پہنچاتے بھی ہو، ٹھیک ہے، معلومات فراہم بھی کرتے ہو. سو اس کے لیے اگر یہ دیکھا جائے گی، سوچا جائے کہ نہیں بس اب ٹھیک ہے، مطلب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ، تو ایسا نہیں ہے. جب آپ کو ٹیچرز پڑھاتے ہیں تو آف اینڈ آن ان کے لیے جو ہے وہ ہر 6 ماہ کے بعد، ہر سال کے بعد یا ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ڈفرینٹ ٹائمنگز میں ان کے لیے جو ہے وہ ٹریننگز کا بندوبست کیا جاتا ہے. چاہے وہ 1 ہفتے کی ٹریننگ ہو، چاہے 10 ہفتوں کی ہو، چاہے 1 ماہ کی ٹریننگ ہو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ٹریننگ کی جو ہے وہ اسٹرکچر کے اوپر. سو ان کے لیے بھی جو ہے وہ الگ سے ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ ان کی جاری رہتی ہے. ان کو گاہے بگاہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ نیو جو ٹیکٹکس ہیں اور جو نیو میتھڈز ہیں ٹیچنگ کے وہ ان کو بتائے جا سکیں. اس کے علاوہ تعلیمی بالغاں ہے. اکانومک سروے جو ہے وہ پاکستان کا ہوا تھا 13-14 میں، جیسے ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا. اس کے مطابق جو پاکستان کی شرح خواندگی وہ تقریباً 60% ہے اور بہت سے لوگ ابھی بھی ان پڑھ اور ناخواندہ، یعنی 40% جو آپ کی آبادی کا حصہ ہے وہ ناخواندہ ہے. ٹھیک ہے. حکومت پاکستان تعلیم بالغاں کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے. تعلیم بالغاں کیا ہے؟ جو بالغ ہو کے تعلیم حاصل کی جائے، بڑے ہو کے تعلیم حاصل کرنا. اس میں آپ کی بلوغت کی عمر نکل جائے تو تعلیم حاصل کرنا. وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، پراپر کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی، تو وہ کسی بھی ایج میں جو ہے وہ جیسے ہی فری ہوں تو وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. ان کے لیے بھی الگ سے ادارے جو ہے وہ ملک کے اندر قائم ہیں. اور اس کے علاوہ اب آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جیسے یونیورسٹیز کالجز میں ریگولر بیسس پہ تعلیم دی جاتی ہے اور سارا کچھ ہے، تو اس سے ہٹ کے ایک نیا پیٹرن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں فاصلاتی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ پروگرام. یہ آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ زیادہ تر کام کرنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کی کمپیوٹر ایجوکیشن کی طرف ہے. تو بہت ساری یونیورسٹی جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو فالو کری ہے کہ وہ ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے. بچے گھر بیٹھے آرام سے تیاری کرتے ہیں، ان کو ٹیوٹر بھی فراہم کیا جاتا ہے اسائنمنٹس کے تھرو، کچھ جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ ورک شاپس کے تھرو جو ہے وہ ان کو چند دنوں کی ورک شاپ پہ بلایا جاتا ہے. باقی سارا کام آپ لوگوں نے گھر بیٹھ کے کرنا اور جا کے پیپر دے دینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی فاصلاتی تعلیم کہلائے گی جو کہ فاصلے پہ ہوگی. ٹھیک ہے. ڈسٹینس جو ہے وہ رکھ کے آپ کی تعلیم دی جائے گی آپ کو. سو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کل سے ہم 11 پوائنٹ سے پڑھیں گے صحت اور جسمانی تعلیم، اور ساتھ جو ہیں وہ اس کی کچھ مسائل ہیں وہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.